اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام طلبہ اور طالبات کو کلاس نہم میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ کرونا وائرس کی لپیٹ اور زد میں ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا ہر شعبہ جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ وہاں پر ہمارا یہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ بھی بالکل منقطع ہو گیا ہے۔ تمام کالجز، سکولز، یونیورسٹیز وغیرہ بالکل کلوز ہو گئی ہیں، اور طلباء کا اور اساتذہ کا آپس میں بالکل رشتہ کٹ گیا تھا، رابطہ کٹ گیا تھا۔ تو کرلوٹ ریزیڈنشل کالج نے اس تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے تاکہ آپ تعلیم کے ساتھ جڑے رہیں اور اساتذہ اور طلباء کا ایک تعلق آپس میں قائم رہے، آن لائن ٹیچنگ کا اجرا کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور آپ کے اہل خانہ کو بھی اور تمام انسانیت کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ تو آئیں، سب سے پہلے میں آپ کو اس حوالے سے یہ تعارف کراتا چلوں کہ یہ آپ کی کتاب ہے 9th اسلامیات لازمی، ضیاء اسلامیات کے نام سے۔ تو آئیں اس کی مزید تفصیلات دیکھتے ہیں۔ آج جو ہے وہ آپ کا HOD پیریڈ ہے، اور یہ 15 اپریل سے شروع ہو کر 28 اپریل تک آپ کو 15 دن کا سلیبس پڑھایا جائے گا، اور پھر 29 اپریل کو آپ کا اگلا سلیبس 15 دن کا جاری کیا جائے گا۔ تو آئیں چلتے ہیں ہم اپنے بقیہ 15 روزہ سلیبس کی جانب۔ تو عزیز طلبہ، میں آپ کو 15 روزہ سلیبس کی بات کر رہا تھا۔ 15 روزہ سلیبس دیکھنے سے قبل ہم ذرا آتے ہیں اپنے بلاک سلیبس کی طرف، جو اسلامیات لازمی کا بلاک سلیبس ہے۔ حصہ اول سورۃ الانفال، آیت نمبر 1 تا 75۔ حصہ دوم احادیث، حدیث نمبر 1 تا 10۔ حصہ سوم موضوعاتی مطالعہ 1 تا 5، یعنی تعارف قرآن سے لے کر زکوٰۃ تک۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو آج ہم نے سلیبس پڑھنا ہے، 15 روزہ سلیبس اسلامیات لازمی کا۔ حصہ اول میں سورۃ الانفال، آیت نمبر 59، یعنی 59 بھی اس کو کہتے ہیں، 59 to 64۔ اس کے مشکل الفاظ اور معنی ہم یاد کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی مشقی سوالات کا حل ہے، اور معروضی سوالات ہیں، یہ آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ حصہ دوم میں حدیث نمبر 6 اور 7 کے مشکل الفاظ، معنی، ترجمہ اور تشریح آپ کو پڑھایا جائے گا۔ حصہ سوم میں علم کی فرضیت، فضیلت، اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو سوال آئے کہ علم کی فرضیت بیان کریں قرآن کی روشنی میں، تب یہ آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اگر آپ کو سوال آئے کہ علم کی فضیلت قرآن کی روشنی میں لکھیں، تب بھی یہ سوال لکھنا ہے۔ اگر یہ سوال آئے جی کہ علم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں لکھیں، تب بھی یہی جواب لکھنا ہوگا جو آپ کو اس وقت پڑھایا جائے گا۔ گویا کہ علم کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت قرآن کی روشنی میں، تینوں کا ایک ہی جواب ہوگا۔ اور اس میں سوال نمبر 2 ہوگا علم کی اہمیت، فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ اگر یہ سوال بھی آپ کو اس طرح آ جائے کہ علم کی اہمیت حدیث کی روشنی میں بیان کریں، یا علم کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کریں، تو دونوں صورتوں کے اندر یہ آپ کو ایک ہی جواب لکھنا ہوگا۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے سلیبس کی طرف پڑھنے کے لیے۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں اپنا سبق، آیت نمبر 59 to 64۔ اس سے پہلے جو آیات تھیں
وہ آپ کو پری 9th کے اندر پڑھائی جا چکی ہیں، یعنی 58 تک۔ تو یہ جو سلسلہ ہے 59 to 64 ہم شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس کے دیکھیں گے مشکل الفاظ۔ مشکل الفاظ اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ جب آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوں گے تو پھر یہ ترجمہ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر یہ آپ کو یاد نہ ہوئے تو ترجمہ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور ترجمہ بورڈ کے پیپر میں تقریباً یہ 9 نمبر کی 3 آیات آتی ہیں، ایک آیت جو ہے وہ 3 نمبر کی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، اعدو، تم تیار کرو، لا یعجزون، وہ عاجز نہیں کر سکتے، یوفا، پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جناحو، وہ مائل ہوئے، للسلمی، صلح کے لیے، ایدہ، اس نے تائید کی، حسبک اللہ، محمد، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اب آئیں مشقی سوالات اور اس کے حل کی طرف۔ سوال نمبر 1، ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سورہ انفال کی ان آیات میں اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام لوگ ہر وقت تیار رہیں، اور اپنی تیاری کے ساتھ ساتھ جنگ کا سامان بھی تیار رکھیں۔ تمہارے پاس ہر وقت جنگ کا سامان موجود ہونا چاہیے۔ کافر لوگ کسی وقت بھی تم سے لڑنے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ تم لوگ غفلت سے کام نہ لو، کافروں کی سازشوں اور ان کی چالوں سے ہر وقت آگاہ رہو۔ تو اس سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں کافروں کے مقابلے میں ہر وقت جنگ کی تیاری میں مصروف رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل آیت کا ترجمہ بیان کریں۔ پڑھیں، وَأَعِدُّوا، اور تم تیاری رکھو، لہم، ان کے مقابلے میں، مراد اس سے کافر ہیں، کافروں کے مقابلے میں، مَسْتَطَعْتُمْ، اپنی ہمت، من قوت، طاقت کے ساتھ، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ، ترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ تم ان کے ذریعہ روب ڈال سکو اللہ کے دشمن پر، وعدوکم، اور تم اپنے دشمن پر، وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ دوسرے دشمن پر، لا تعلمونہم، جس کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، جس نے تمہاری تائید کی اپنی مدد اور مومنین کے ذریعہ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ ان سے مراد مہاجرین اور انصار ہیں۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، محمد تم خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، ما الفت بین قلوبہم، تو تم ان کے دلوں کے اندر محبت نہیں ڈال سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا۔ اے نبی، حسبک اللہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے جنہوں نے تمہاری اتباع کی وہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ تو یہ ہو گیا مشقی سوالات کا حل۔ اب ہم آتے ہیں معروضی سوالات کی طرف۔ سورہ انفال میں اللہ نے مسلمانوں کو جنگ کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ جنگ کے بارے میں ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ جنگ کا سامان کیوں تیار رکھنا چاہیے؟ اس لیے تاکہ دشمن ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ سوال، دنیا میں مسلمانوں کے دشمن کون لوگ ہیں؟ دنیا میں مسلمانوں کے دشمن وہ لوگ ہیں جو اسلام کو اچھا نہیں سمجھتے، ہر وقت منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں۔ ایسے تمام لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ سوال، اگر کافر مسلمانوں سے مل جل کر رہنا چاہیں،
جنگ نہ کرنا چاہیں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: ایسے کافروں سے جنگ نہیں کی جائے گی، بلکہ اپنے مذہب پر وہ زندگی گزارتے رہیں۔ ایسے کافروں کو تنگ بھی نہیں کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم بھی کرنا اسلام کے خلاف عمل ہے۔ سوال: کیا مسلمان ملک میں کافر رہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، مسلمان ملک میں کافر رہ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے ملک کے خلاف کوئی سازش نہ کریں اور اندر سے مسلمانوں کے دشمنوں سے ملے ہوئے بھی نہ ہوں۔ سوال: مہاجرین اور انصار صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیوں کرتے تھے؟ جواب: اس لیے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ کا رشتہ قائم کیا۔ سوال: کس کس کا ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی تھا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور صحابہ کرام کی مدد بھی تھی حضور کے ساتھ، جی، اس لیے اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام حضور کے لیے کافی تھے۔ سوال: مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے والے تمام مہاجرین صحابہ اور مدینہ میں رہنے والے انصار صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اسی کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ ہر سوال کے دیے ہوئے 4 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ کافروں سے لڑنے کے لیے سامان جنگ تیار رکھنا اللہ کا حکم ہے۔ رباط الخیل کے معنی ہیں بندھے ہوئے گھوڑے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ آیت کس سورت کی ہے؟ سورۃ الانفال۔ ایدہ کا کیا معنی ہے؟ آپ کی مدد کی۔ یوفا کا کیا معنی ہے؟ پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جنحوا کا کیا معنی ہے؟ مائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ اگر دشمن صلح کرے تو مسلمانوں کو بھی صلح کر لینی چاہیے۔ اسلام کے دشمنوں کے لیے میزائل اور ایٹم بم بنانا بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی مسلمانوں کے دلوں میں۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں مسلمان۔ توکل علی اللہ کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ کرو۔ جنگ کا سامان تیار رکھنے سے دشمن خوف زدہ رہتا ہے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ کو کہتے ہیں مواخات مدینہ۔ تو عزیز طلبہ، معروضی سوالات کی یہ مشق بھی ہم نے حل کر لی اور اس کو مکمل کر دیا۔ تو اب ہم آتے ہیں کتاب کے دوسرے حصے کی طرف جس میں احادیث بیان کی گئی ہیں۔ تو اس وقت آپ کو حدیث نمبر 6 اور حدیث نمبر 7 کے الفاظ اور معنی اور پھر اس کے بعد ترجمہ یاد کرایا جائے گا۔ پہلے اس کے الفاظ اور معنی دیکھیں۔ من احبا، جس نے محبت کی، للہ، اللہ کے لیے، وابغض، اور بغض رکھا، للہ، اللہ کے لیے، وآطا، اور عطا کیا، للہ، اللہ کے لیے، ومنع، اور منع کیا یا روکا، للہ، اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو یقیناً اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ الفاظ اور معنی مکمل کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس حدیث نمبر 6 کے ترجمے کی طرف۔ تو پڑھیے میرے ساتھ۔ من احب للہ، جس شخص نے اللہ ہی کے لیے محبت رکھی، وابغض للہ، اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، وأعطى للہ، اور اللہ ہی کے لیے عطا کیا، ومنع للہ، اور اللہ ہی کے لیے روکا،
فقد استکمل الایمان، تو یقیناً اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ گویا کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے ہی محبت رکھی جائے، اللہ ہی کے لیے بغض رکھا جائے، اللہ ہی کے لیے عطا کیا جائے اور اللہ ہی کے لیے روکا جائے، تو یقیناً اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس حدیث مبارک میں ایمان کی تکمیل کے لیے 4 اصول بیان کیے ہیں، یعنی ایمان کو مکمل کرنے کے لیے 4 اصول بتائے ہیں۔ پہلا جو اصول ہے وہ ہے اللہ کے لیے ہی محبت کرنا، نمبر 2 صرف اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا، نمبر 3 صرف اللہ ہی کے خاطر سخاوت کرنا، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مال کو روکنا۔ تو آتے ہیں پہلے اصول کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اور اس کے لیے دنیا میں بے شمار نعمتیں پیدا فرما دی ہیں، لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرنی چاہیے، اور اللہ کے بندوں سے محبت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونی چاہیے۔ اس میں محبت رکھنے کا اور کوئی جو ہے وہ لالچ نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ نمبر 2 صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا، یعنی کسی سے عداوت اور ناپسندیدگی کا معیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ مومن صرف ان لوگوں سے بغض رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ظالم بندے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو ناپسند فرماتا ہے، اس لیے ہم بھی ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ نمبر 3 سخاوت صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی نیکی بتایا گیا ہے، لہٰذا مال خرچ کرتے وقت صرف اور صرف مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اگر مال خرچ کرتے وقت دل میں دکھلاوا آ گیا تو یہ جو ہم مال خرچ کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو ان جگہوں پر مال خرچ کرنا چاہیے جہاں اللہ نے، شریعت نے مال خرچ کرنے کی اجازت دی ہو اور جائز قرار دیا ہو۔ نمبر 4 اللہ اور اس کے رسول کے لیے مال روکنا۔ اللہ نے جن مواقع کے اوپر اور جن چیزوں پر مال اور دولت خرچ کرنے سے منع کیا ہے، تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر ان چیزوں کے اوپر مال خرچ کرنے سے گریز کرنا اور پیچھے ہٹ جانا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مال کو روکنا۔ اور نمبر 5 اس حدیث کا عملی زندگی سے تعلق یہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 4 اصول ہمیں بتائے ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی کا شعار بنا لیں اور جو بھی عمل کریں وہ ان کے مطابق صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے کریں۔ تو حدیث نمبر 7، اس کے ذرا مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، لیسا نہیں ہے، منا ہم میں سے، من لم یرحم جو رحم نہ کرے، صغیرنا ہمارے چھوٹے، ولم یوقر اور نہ احترام کرے، کبیرنا ہمارے بڑے۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہوا، لیس منا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو دیکھ لیتے ہیں اس کی تشریح۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث میں بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان تعلق اور سلوک کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث کا جو موضوع بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا۔ نمبر 1 چھوٹوں پر رحم کرنا۔ زمانے جاہلیت میں بچوں پر ظلم کیا جاتا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، لیکن اسلام نے بچوں اور بچیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا عمل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کسی یتیم بچے کی پرورش کی جا رہی ہو تو وہ گھر سب سے اچھا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا، بچے اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھول ہیں، چونکہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے بچے ناپختہ ہوتے ہیں، یعنی کچے ذہن کے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو بڑوں کو چاہیے کہ انہیں پیار اور محبت کے ذریعہ سمجھائیں، انہیں اللہ کے نبی کے عشق اور محبت کی تعلیم دیں، نماز پڑھنے اور شریعت اسلامیہ کی پیروی کرنے کا حکم دیں،
ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کریں۔ نمبر 2، بڑوں کا احترام۔ اسلام میں بزرگوں کے احترام اور ادب کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کئی بار آیا ہے۔ چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کی باتوں کو مانیں، ان کی رائے کو ترجیح دیں، بشرطے کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو۔ راستے میں آنے جانے والے بزرگوں کو السلام علیکم کہیں اور بزرگوں کے لیے مجلس میں جگہ بنائیں، اور ریل یا بس وغیرہ میں بزرگوں کے لیے جگہ بنائیں۔ عمر رسیدہ یعنی جو شخص بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اس شخص کا مقام اللہ کے نزدیک بھی اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہمیں بھی ان بزرگوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، خاص کر والدین، دادا دادی، نانا نانی اور اساتذہ کرام کا احترام تو اور بھی زیادہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث کا عملی زندگی سے تعلق کیا ہوا؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار، محبت، شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اور اپنے سے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ ہم ایک اچھے معاشرے کے مہذب آدمی کہلائے جا سکیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اس کتاب کے تیسرے حصے، موضوعاتی مطالعہ کی طرف۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آپ کو علم کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے یہ ایک ہی سوال ہوگا، یہ آپ کو اس وقت پڑھایا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں، یا قرآن مجید کی روشنی میں علم کی فرضیت بیان کریں، یا قرآن مجید کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں۔ تو تینوں کا جواب یہ ایک ہی ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے ہم علم لغوی معنی دیکھیں گے، پھر اصطلاحی معنی دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کے تقریباً کوئی 8 کے قریب پوائنٹ ہیں وہ دیکھیں گے، جس میں نمبر 1 پہلی وحی، نمبر 2 اللہ کا احسان، نمبر 3 خلیفہ، نمبر 4 اشرف المخلوقات، نمبر 5 عالم اور جاہل میں فرق، اور نمبر 6 جدید علوم کی ترغیب، نمبر 7 اللہ کا خوف، نمبر 8 علم میں اضافے کی دعا۔ تو یہ آپ 4 پوائنٹ پہلے حصے میں یاد کریں گے، 4 پوائنٹ اگلے حصے میں یاد کریں گے، تو پھر ان دونوں کو ملا کر 8 پوائنٹ یہ مکمل ہو جائیں گے اور آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، علم کے لغوی معنی آتے ہیں جاننا، آگاہ ہونا یا واقفیت حاصل کرنا، جبکہ شریعت کے اندر علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا اور ان پر پورے طریقے سے عمل کرنا، یہ علم کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں علم کے یہ درج ذیل نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 پہلی وحی۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی ہے وہ علم ہی کے متعلق ہے۔ یہ چند آیات ہیں، یہ ترجمے میں آپ کو کرا رہا ہوں، ان آیات کا ترجمہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، محمد پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، محمد پڑھیے تمہارا رب بڑی عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے علم سکھایا قلم کے ساتھ۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو اس پہلے پوائنٹ کے لیے ان آیات کا ترجمہ زبانی یاد کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 اللہ کا احسان۔ اللہ نے انسانوں کے اوپر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا۔ نمبر 3 خلیفہ۔ علم ہی کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر اپنا نائب، خلیفہ
یعنی اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا نائب بنایا اور ہم ان کی اولاد ہیں۔ نمبر 4، اشرف المخلوقات، اللہ نے انسان کو علم کی دولت کی وجہ سے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز بنایا ہے۔ نمبر 5، عالم اور جاہل میں فرق، قرآن کریم نے علم کی اہمیت واضح کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ جی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے رات اور اجالا یعنی دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے عالم اور جاہل بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نمبر 6، جدید علوم کی ترغیب، قرآن کریم جو ہے یہ مظاہر فطرت اور ہمارے ارد گرد رونما ہونے والے جو واقعات اور حالات ہیں ان کے اوپر ہمیں غور اور تدبر کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور مختلف مخلوقات، انسانی تاریخ اور خود انسانی جسم کا بغور مشاہدہ کرنے کی دعوت دے کر انسان کے لیے نئے نئے علوم کے نئے یہ دروازے کھولتا ہے۔ نمبر 7، اللہ کا خوف، جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، حضرت محمد کی احادیث کو پڑھیں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، تو پھر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر علم ہوگا تو ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا، اور اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ ترجمہ، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 8، علم میں اضافے کی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ بتایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محمد تم کہہ دو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اس کے بعد ہے جی احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت، یا احادیث کی روشنی میں حصول علم کی فضیلت۔ دونوں صورتوں کے اندر یہ ایک ہی جواب آئے گا، تو دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں کون سے نکات ہیں۔ نمبر 1، منصب نبوت، نمبر 2، لازمی تعلیم، نمبر 3، گمشدہ میراث، اور نمبر 4، گود سے لے کر گور تک، اور باقی پوائنٹ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتائے جائیں گے۔ تو دیکھیں، منصب نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس شخص کا مرتبہ اور مقام ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے اپنی ذات کو خود معلم کہا ہے تو معلم ہونا ہمارے لیے بھی ایک باعث عزت ہے۔ نمبر 2، لازمی تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کو تعلیم لازمی حاصل کرنی چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 3، گمشدہ میراث، مسلمانوں کے لیے علم حاصل کرنا اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، یعنی ہر طرح کے علم کو حاصل کرنا مومن کا بنیادی حق ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے آباء و اجداد کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تک و دو کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں علم کے حصول کے لیے بھی اپنی کوششوں کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، گود سے لے کر گور تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، گود کہتے ہیں ماں کی جھولی کو اور گور کہتے ہیں قبر کو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی انسان بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے تو اس کو شرمانا نہیں چاہیے بلکہ علم کی جستجو اس کو جاری رکھنی چاہیے۔ تو اگلے 4 پوائنٹ مزید اور دیکھ لیں۔ نمبر 5، ترقی کا زینہ، نمبر 6، اشاعت علم، نمبر 7، مجالس علم، اور نمبر 8، نفع بخش علم کی دعا۔ تو دیکھیں، ترقی کا زینہ،
زینہ کہتے ہیں سیڑھی کو، جس طریقے سے ہم سیڑھی کے ذریعہ چھت کے اوپر پہنچتے ہیں، اسی طریقے سے انسان جوں جوں علم حاصل کرتا ہے تو وہ بلندیوں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے، یعنی علم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ نمبر 6، اشاعت علم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر علم کو پھیلانے کے لیے ایسے اقدامات کیے ہیں جو ہماری تاریخ کے اندر روشن باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جو جنگی قیدی فدیہ ادا نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ ہمارے 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ نمبر 7، مجالس علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حصول علم کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا جب تمہارا گزر جنت کے پھلواریوں میں سے ہو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جی بھر کر چرا کرو۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علم کی مجلسیں یا علم کی جو محفل ہے یہ جنت کی پھلواریاں نرسری کو کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ جنت کی نرسریاں ہیں، ان سے تم فائدہ اٹھایا کرو۔ نمبر 8، نفع بخش علم کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، آپ بھی اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، پڑھیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا 15 دن کا سلیبس مکمل ہو گیا، آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جب تک یہ ہمارا سلیبس مکمل ہو اس وقت تک ہماری ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور پھر آپ سکول تشریف لیں اور یہاں پر بنفس نفیس کلاس روم کے اندر بیٹھ کے اپنے اساتذہ کرام سے آپ علم حاصل کریں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔